اور حضرت عبد الرحمن کا جو واقعہ آتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے کہ بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جس انصاری کے بھائی بنے، اس نے کہا یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا تیرا آدھا میرا، دو میری بیویاں ہیں، ان میں سے تو جس کو پسند کر لے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تو اس سے نکاح کر لے۔ اس نے عبد الرحمن کو کہا، ان کا نام تھا پتہ نہیں ربیع اس طرح کا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں تیری زمین تجھے مبارک، تیرا بزنس تجھے مبارک، تیرا گھر تجھے مبارک، مجھے منڈی کا راستہ بتا کہ مدینے کی منڈی کہاں ہے۔ تو اب دیکھیں جس کو اللہ نے رزق دینا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی اولاد نے کلاڑوں سے سونا کاٹ کٹ کر آپس میں تقسیم کیا، جبکہ وہ ساری زندگی اللہ کے راہ میں دیتے رہے۔ اور حالات کیا تھے، ادھر جنگیں، ادھر ہر وقت، اور اس میں کاروبار کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ رزق کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ کوشش کرے اور اسے جتنا ملے اس کو وہ اللہ کا فیصلہ سمجھے اور اس پر دل کو بڑا مطمئن کرے، اور شوق کسی اور چیز کا رکھے اور شوق آخرت کا رکھے۔ بہت زیادہ مطلب خود حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، یہ تقدیر جو ہے نا، تقدیر پر ایمان لوگوں کو مایوس کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان نے ہمیں بہت زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر پر ایمان تھا کہ ہمیں موت سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا، غربت سے ہم گھبراتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مطلب ویسے مجھے وہ خرم صاحب کی باتیں یاد ہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا عَصَىٰ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ آخرت میں ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کر کے آئے گا، اور دنیا میں رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ہر کسی کو دے گا۔